اپنی بیوی کی خراب طبیعت کی بدولت میں نے بڑی مجبوری میں ایک کم عمر میاں بیوی کو اپنے گھر ملازم رکھ لیا تھا تاکہ میری بیوی کو آرام مل سکے۔ لیکن کچھ دنوں بعد میں نے دیکھا کہ جب کام سے واپس گھر آیا تو نوکرانی نے میری بیوی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تب میں کچھ دیر کے لیے چونکا، لیکن پھر سوچا کہ بیوی نے ہمدردی میں اسے اپنے کپڑے دے دیے ہوں گے۔ مگر ایک بات جو کہ زیادہ حیرانی والی تھی وہ یہ کہ اس میری بیوی کے کپڑے ہی نہیں پہن رکھے تھے، بلکہ وہ بہت بن ٹھن کر بیٹھی تھی۔ جبکہ میری بیوی کام کر رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ برا لگا اور اپنی بیوی کی عقل پر افسوس بھی ہوا، مگر میں نے اپنی بیوی سے کچھ کہا نہیں کہ اسے برا نہ لگ جائے۔ شاید کام والی بیمار ہو، اسے کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہی اور بیوی اس حال میں خود سے گھر کا کام کر رہی ہے۔ لیکن خود کو 10 تعویلیں دینے کے باوجود مجھے یہ سب کھٹک رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا، کچھ ایسا جو ہمارے لیے صحیح نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں بیوی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے کر نہ سکا۔ لیکن میں اب شک میں پڑ چکا تھا، اسی لیے اب میرے دل و دماغ کو کسی صورت سکون نہیں تھا کہ انہی دنوں ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بیوی کمرے میں نہیں ہے۔ میں بھی جلدی سے کمرے سے باہر آیا اور ہر جگہ گھر میں بیوی کو دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ تو میں بہت ڈر گیا اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ میرا رخ ملازمہ کے کوارٹر کی طرف تھا۔ وہاں جاتے میں نے اندر کی طرف جھانکا تو جیسے ہی میری جان ہی گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بجنے والے تھے۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو جلدی سے بڑبڑا کر اٹھا تھا کیونکہ آج میری آنکھ کھلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ میں یہ سوچتے واش روم کی طرف بڑھ گیا کہ آج میری بیوی نے مجھے کیوں نہیں جگایا۔ میں گھڑی کی طرف دیکھتا جلدی سے اپنی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے اپنے 2 بچوں کو ان کے اسکول چھوڑتے ہوئے اپنے کام پر جانا تھا۔ کمرے سے نکلتے باہر آیا تو میری بیوی ناشتہ میز پر لگا چکی تھی اور بچے بھی اسکول کے لیے تیار وہیں موجود تھے۔ میری بیوی کی رات کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے رات دیر سے سونے کی وجہ سے میں دیر تک جاگا تھا، جبکہ وہ شاید ساری رات سو ہی نہیں پائی تھی، اسی لیے ناشتہ اور بچوں کو تیار کر چکی تھی۔ پر مجھے افسوس ہوا کہ اسے اپنی طبیعت خرابی کے باوجود اکیلے سارا کام کرنا پڑا تھا اور مجھے میرے آرام کے خیال سے اس نے نیند سے نہیں اٹھایا تھا۔ کھانے کی میز کے پاس کرسی پر بیٹھتے اس کے کچھ مرجھائے چہرے کی طرف دیکھتے کہا کہ میں بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آتا ہوں اور پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میری بات سنتے میری بیوی نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کہ وہ خود ہی اکیلے ڈاکٹر کے پاس چلی جائے گی، میں پریشان نہ ہوں۔ اب ویسے بھی وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے کہنے پہ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور یہ سوچنے لگا کہ بیوی کو کچھ آرام دینا چاہیے اور اب مجبوری ہے تو کوئی کام والی رکھ لینی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے تو میں گھر میں کام والی رکھنے کے سخت خلاف تھا۔ ضرورت پڑنے پر میں خود سے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا دیتا تھا، لیکن کبھی کسی کام والی کو رکھنے کی اجازت بیوی کو نہیں دی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں اس حوالے سے وہم سا لگ رہا تھا کہ جس طرح ہم اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں ویسے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ وہ تو شکر تھا کہ میری بیوی ہر حال میں خوش رہنے والی عورت تھی اور اسے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند تھا، تو اسی لیے اس نے بھی کبھی ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی جس سے ہمارے درمیان کبھی اس موضوع کو لے کر کوئی لڑائی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھتے بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے 2 بچے تھے جو اب اسکول جاتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ ہماری فیملی اب مکمل ہے اور ہمیں اب کسی اور بچے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ میری سوچ تھی، میں نے اسے کبھی اپنی بیوی کے سامنے بیان نہیں کیا تھا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور شادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد میں اور میری بیوی جو کبھی ایک دوسرے سے تلخ نہیں ہوئے تھے، ہمیشہ ہمارے انداز میں ایک دوسرے کے لیے نرمی ہوتی تھی۔ ایک دن یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا اور ہم دونوں کے درمیان یہ نوبت آ گئی تھی کہ ہم دونوں چاہتے تھے کہ بہت سی دلیل دے کر اپنی بات منوا لی جائے۔ ہوا کچھ یہ تھا کہ اس دن میری بیوی ہسپتال اپنا چیک اپ کروانے گئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ اس خبر پر وہ تو بہت خوش ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرا آگے سے کیا رد عمل آنے والا ہے جس پر وہ سکتے میں آ جانے والی تھی۔ اس دن میں نے اپنے کام سے گھر واپسی پر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے کسی کو کہا ہے کہ وہ ہمارے گھر کام والی رکھوا دے، تو آج کل میں کوئی نہ کوئی آ جائے گی تو تم دیکھ لینا۔ میری بیوی میری اس بات پر سر ہلا گئی تو مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ اس بار میری بیوی نے اس بات پر کوئی اختلاف کیوں نہیں کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، اس نے شرماتے ہوئے مجھے یہ خبر دے دی کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے، اور یہ خبر سنتے ہی میں ایک دم چپ ہوتے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ جب کافی دیر کچھ نہیں بولا تو بیوی کچھ حیران ہوئی، لیکن جب میں بولا تو اسے کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔
بڑی صفاقی سے اسے کہا کہ وہ اس بچے سے جلد از جلد جان چھڑائے، مجھے اور بچے نہیں چاہیے۔ اس بات پر میری بیوی حیرانگی اور کھلے منہ سے میری طرف دیکھتی رہ گئی، اور پھر اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن میں اس کے پاس سے اٹھایا۔ شاید مجھے یقین تھا کہ ہر بار کی طرح میری بیوی میری یہ بات بھی آسانی سے مان لے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری بیوی نے ہمت کرتے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، ساتھ ہی وہ اس کی وجہ بھی پوچھتی جا رہی تھی، لیکن میری ایک ہی رٹ تھی جس سے اس کا دل برا ہو رہا تھا، اور وہ بہت رو رہی تھی۔ اس بات کو لے کر ہمارے درمیان بہت کمی ہوئی، لیکن میری بیوی بچہ ضائع کروانے پر رضامند نہ ہوئی۔ تب ایک دن اس کے بحث کرتے میں اپنی اس دنیا میں پہنچ گیا تھا جسے میں بہت پیچھے چھوڑایا تھا۔ میں نے جب اس دنیا میں ہوش سنبھالا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ایویں مخواہ میں ہی پیدا کر دیا ہے، کیونکہ میرے ماں باپ کو میری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھ سے پہلے ہی میرے 5 بہن بھائی موجود تھے۔ پتہ نہیں کیا سوچتے وہ بچوں کی تعداد بڑھائے جا رہے تھے کہ گھر میں آمدنی کے وسائل بہت کم تھے۔ کئی بار بھوک کی نوبت آ جاتی تھی، مگر پھر بھی جیسے تیسے کر کے ابا اور اماں دونوں ہی سر توڑ محنت کر کے گھر کی گاڑی کو گھسیٹ رہے تھے۔ گھر میں اتنی تنگی کے باوجود پتہ نہیں وہ کیوں بچے پر بچہ پیدا کر رہے تھے، جن کی صحیح سے دیکھ بھال بھی وہ نہیں کر رہے تھے۔ میری ماں نے تو مجھے بس پیدا ہی کیا تھا، باقی مجھے میرے تھوڑا بہت سمجھ بوجھ ہونے تک میری بڑی بہنوں اور بھائیوں نے مجھے پالا تھا۔ وہ خود بچے تھے تو سب اچھے سے سمجھتے ہوں گے میں کس طرح روتے دھوتے بڑا ہوا ہوں گا۔ مجھے کبھی اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کا پیار اور خالص توجہ نہیں ملی تھی۔ میں نے تو اماں ابا کو کبھی مجھے میرے نام سے بلاتے نہیں سنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بچپن سے ہی بہت حساس ہو گیا تھا، ہر چیز اور ہر بات کو بہت جلد محسوس کر جاتا تھا، اور اکثر اپنی ہزاروں محرومیوں میں گھری زندگی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ سب بہن بھائی اسکول جاتے تھے تو ان کے دیکھا دیکھی میں بھی بڑے شوق سے اسکول جانے لگا۔ زندگی کی ایک لگی بندھی روٹین چل رہی تھی۔ ہمارے ماں باپ اپنی دنیا اور اپنی پریشانیوں میں مگن رہتے تھے، اور ہم بہن بھائی بھی کبھی ایک دوسرے سے کھیلتے اور لڑتے جھگڑتے رہتے، اور کبھی اپنے محلے میں موجود اپنے اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ گزرتا تو میرا بھی سارا دن گھر سے باہر اپنے دوستوں سے کھیلتے تھا، لیکن میں پہلے اسکول سے آنے کے بعد بڑے شوق سے اسکول سے ملا کام لکھتا اور سبق یاد کرتا، پھر گھر سے باہر جاتا تھا۔ میں اپنے بڑے بہن بھائیوں سے سب سے جدا تھا۔ بے شک وہ میرا اتنا خیال نہیں کرتے جتنا مجھے ہر ایک کی پرواہ رہتی تھی۔ شاید میں نہیں جانتا تھا کہ جو ایک دل میں کسک میں محسوس کرتا ہوں وہ کوئی دوسرا بھی کرے، اسی لیے کوئی مجھے کسی کام یا بات میں شامل کرے نہ کرے، میں ہر سلسلے میں بڑے بھائیوں اور بہنوں سے بات کر لیتا تھا، مگر مجھے آگے سے کبھی بلا وجہ ڈانٹ سننے کو مل جاتی، اور کبھی مجھے بولنے سے پہلے ہی چپ کروا دیا جاتا تھا۔ سبھی بڑے تھے، مجھ سے تو اچھے سے بڑے ہونے کا روب ڈال لیتے تھے، اور میں ان کے روب میں آ بھی جاتا تھا۔ زندگی کچھ روکھی پھیکی سی گزر رہی تھی، جب اس میں میرے لیے ایک خوشی کی راہ کھل گئی۔ کچھ ایسا ہوا کہ میرا دھیان سب سے ہٹتا اسی خوشی کی طرف گامزن ہو گیا، اور میں پھر ہر کسی کو بھول گیا۔ مجھے اس خوشی کی خبر کا پتہ چلا تھا تب تو میں نے کچھ بے رازی سے سر جھٹک دیا تھا، اور وہ خوشی کی خبر یہ تھی کہ میرے سے ایک چھوٹی بہن بھی اس دنیا میں آ گئی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کے اس دنیا میں آنے پر افسوس ہی کیا تھا، جانتا جو تھا کہ اس کی پرورش کیسے ہونے والی ہے۔ کچھ دن تو میں نے اس کے وجود سے لاپرواہی برتی، کیونکہ ابھی اسے پیدا ہوئے کچھ دن ہوئے تھے، تو اماں ابھی گھر پر ہی ہوتی تھی، ورنہ تو وہ سارے محلے کے کچھ بڑے گھرانوں میں کام کرنے جاتی تھی۔ ایک دن میں اسکول سے آیا تو دیکھا کہ میری چھوٹی بہن بلک بلک کر رو رہی ہے، اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس دن اس کا رونا برداشت نہ کرتے میں اس کے پاس گیا تھا اور اسے اپنی گود میں لے لیا تھا، جس سے وہ فوراً چپ کر گئی تھی، اور پھر اس دن سے میں نے خود بخود اس کی ذمہ داری لے لی تھی۔ میں جو کبھی کھل کر ہنسا نہیں تھا اور بس زندگی کو گزار رہا تھا، اب سے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ زندگی جینے لگا تھا۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ ایک چھوٹی سی دنیا بنا لی تھی، یہاں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی کرنے لگے تھے۔ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی میرے لمس اور میرے چہرے کو پہچان لیتی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ کوئی تو ہے جس کے لیے میں ضروری ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ بڑی ہونے لگی، جس سے ہم دونوں کے درمیان پیار بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ جب بھی میں اسکول سے آتا وہ میری منتظر ہوتی، دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ہنسی آ جاتی تھی۔ میرے پاس کبھی کبھار کچھ پیسے ہوتے تو میں اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں لیتا، بلکہ ان پیسوں سے اپنی چھوٹی بہن کے لیے لازمی کوئی کھانے کی چیز لے لیتا تھا، جس سے وہ اتنی خوش ہوتی کہ مجھے ڈر لگتا کہ کہیں اسے میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ کچھ وقت گزرا تو میری وہ چھوٹی بہن بیمار رہنے لگی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا۔ بہت بار اماں اور ابا سے اس کا علاج کروانے کو کہا، مگر وہ دونوں سنتے ہی نہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ خود ہی کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور میرے ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے
میری زندگی جینے کی وجہ میری بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں تڑپ تڑپ کر رویا تھا اور بے ساختہ اللہ سے شکوہ بھی کیا تھا کہ اس نے مجھے کوئی خوشی دی ہی تھی تو اتنی جلدی واپس کیوں لے لی۔ اس کے بعد مجھے بہت مشکل سے صبر آیا، لیکن میں نے خود کو ایک سخت خول میں مقید کرتے زندگی گزارنی شروع کر دی اور اب اپنی محنت کے بلبوتے پر یہاں پہنچا ہوں۔ میری بیوی نے میری ساری کہانی بہت تحمل سے سنی تھی، لیکن جب وہ بولی تو اب بھی اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو وسائل ہیں، بچے سنبھالنے کی استطاعت رکھتا ہوں، تو میں اسے گناہ کرنے پر مجبور نہ کروں۔ اس نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، تب مجھے اپنی ضد چھوڑنی پڑی اور اپنی بیوی کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنی سوچ پر ندامت ہونے لگی تھی کہ میں کیسے اپنی ہی اولاد کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ سکتا۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں کچھ دن بے سکونی آئی تھی، لیکن جلد ہی ہم میاں بیوی نے ایک دوسرے کو سمجھتے سارا مسئلہ حل کر لیا تھا اور اب پھر سے اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ اور اب اس دنیا میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کو مد نظر رکھتے میں نے اپنے گھر میں ایک کم عمر شادی شدہ جوڑے کو کام پر رکھ لیا تھا، جس سے میری بیوی کو بہت مدد ملی تھی، کیونکہ اس بار وہ پہلے 2 بچوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی نڈال رہنے لگی تھی۔ میں نے جو پہلے کام والی رکھنے پر کچھ بیزار سا ہوا تھا، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں کوئی باہر کا فرد نہیں چاہیے تھا، اب آہستہ عادی ہونے لگا تھا، اور جب شروع میں بیوی کو آرام کرتے دیکھا تو مجھے اپنا یہ فیصلہ برا نہیں لگتا تھا۔ میں بچپن سے جس ماحول میں پلا بڑا تھا، اس کی وجہ سے مجھ میں کچھ خامیاں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ یہ کہ میں اپنے گھر میں کسی کام والی یا باہر کے کسی فرد کو تو کیا، میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی زیادہ اپنے گھر برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے ان سے محبت نہیں تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کی ان کی وجہ سے مجھ سے، میرے گھر سے یا پھر بچوں پر سے توجہ ہٹے اور ہم کسی مشکل کا شکار ہو جائیں۔ یہ ایسے کچھ وہم تھے جو بڑھتے وقت کے ساتھ میرے اندر ایک نرم دل کی جگہ سخت دل نے لے لی تھی۔ باپ تو میرے جوانی تک پہنچتے ہی وفات پا گئے تھے، اور اب بہن بھائی بھی اپنی زندگیوں میں مشغول تھے، اور کچھ میرے رویے کی بدولت ہی میرے گھر کا رخ کرتے۔ کچھ دن جو میرے گھر میں ایک رنجش نے جگہ بنا لی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت بھوکھلا گیا تھا، کچھ اب میں گھر کی پرسکون زندگی کا اتنا عادی ہو گیا تھا، اس رنجش کو کچھ زیادہ ہی محسوس کر گیا تھا۔ لیکن اب ایک بار پھر سے سب ٹھیک تھا۔ میں اپنی کچھ عادات میں بدلاؤ لا رہا تھا، کیونکہ مجھے احساس ہوا تھا کہ میرا ایک ہی خول میں بند رہنا میرے لیے ذہنی پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ ہم نے جو گھر کے لیے ایک ملازمہ اور اس کے شوہر کو رکھا تھا، ان سے بات کر کے میں نے انہیں 24 گھنٹے کے لیے کام کے لیے رکھ لیا تھا، کی وجہ سے وہ اب رات کو بھی ہمارے گھر میں موجود ایک چھوٹی سی انیکسی میں رہنے لگی تھی۔ میں جو کچھ زیادہ جلدی ہی اپنی موجودہ زندگی سے ایک بار پھر مطمئن ہو گیا تھا، اس کا خمیازہ میں بہت جلد بھگتنے والا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی پرسکون زندگی کسی بڑے طوفان کے آنے کا پیش خیمہ تھی۔ ازما اور اس کے شوہر کو کام پر رکھنے کے کچھ دن بعد ہی میں نے بہت سے کام اور باتیں غیر معمولی محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ میں اپنی وہمی طبیعت کی بدولت اپنے گھر کی ہر چیز پر بغور نظر رکھتا تھا۔ میں آج کل کے مردوں کی طرح صرف اپنا باہر کا کام کر کے اپنے گھر والوں پر احسان نہیں جتاتا تھا، بلکہ گھر کے بھی ہر معاملے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ پہل تو میں سب کو اپنا شک سمجھا تھا، یا پھر یہ کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچتا ہوں۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا کہ ملازمہ میری بیوی کے کپڑے پہنے بیٹھی۔ کچھ دیر تو میں تھوڑا الجھ سا گیا، لیکن پھر سر کھٹکتے آگے بڑھا کہ اس کے پاس کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے لازماً میری بیوی نے اسے اپنے کپڑے دے دیے ہوں گے۔ مگر اس کے بعد اور بہت سی مشکوک باتیں میرے سامنے آنے لگیں، جن کی وجہ سے میرا دماغ اس سب پر بہت سوچنے پر مجبور کرنے لگا تھا۔ لیکن میں چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بیوی سے اس موضوع پر بات نہیں کر سکا، اور چپ چاپ سب ہوتے دیکھنے لگا اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ شاید یہ میرا دماغی مسئلہ ہے، جو میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد میں جب بھی دیکھتا میری بیوی کام کر رہی ہوتی تھی اور وہ ملازمہ آرام سے بیٹھی رہتی تھی، اس کے بعد تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ میری بیوی پر باقاعدہ حکم چلاتی تھی، جس بات کا مجھے بہت برا بھی لگا اور تعجب بھی ہوا کہ آخر میری بیوی اس کا حکم کیوں مان رہی ہے، اور یہاں تک کہ اپنی طبیعت خرابی کے باوجود خود سے کام کر رہی ہے، حالانکہ میں نے ملازمہ اس کے آرام کے لیے رکھی تھی۔ جبکہ یہاں تو سب الٹ ہی ہو رہا تھا کہ میری بیوی کام کرتی اور وہ ملازمہ مزے سے بیٹھی حکم چلاتی رہتی۔ میری بیوی آگے سے ایک دم چپ کر کے اس کا کہا مانتی جاتی، اسے اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ اب دل میں ایک یہ بات بھی آ رہی تھی کہ میں نے اب تک گھر میں ملازمہ نہیں رکھی تھی۔ ٹھیک ہی تھا، جب آج کل کی کام والیاں تو بہت سر پر چڑھی ہوئی ہیں۔ سوچتا بیوی سے بات کروں اور کبھی بس چپ کر جاتا، کیونکہ دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیوی سے باز پرس کروں گا
تو اسے لگے گا کہ میں جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہوں تاکہ کسی بھی بات کو وجہ بنا کر ملازمہ کو کام سے نکال سکوں۔ اسے اس بات کا بخوبی پتہ جو تھا کہ گھر میں کام والی رکھنے ہوں، اب خود سے بھی اس کام والی کو نکال نہیں سکتا تھا کہ بیوی کو یقیناً برا لگتا کہ پہلے اس پر احسان کر دیا اور اب اپنی عادت سے مجبور اس سب کو برداشت بھی نہیں کر پا رہا۔ میں ان دنوں بہت زیادہ ذہنی خلفشار کا شکار ہو گیا تھا۔ گھر سے باہر رہتا تو کچھ سکون محسوس کرتا، لیکن جیسے ہی گھر آتا تو آگے کا ماحول میری توقع کے برعکس ہوتا تو میرا اندر غصے سے بھر جاتا۔ کچھ دن تو میں خاموشی سے برداشت کر گیا تھا، لیکن اب مجھ سے ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ وہ ملازمہ گھر آنے پر مجھے روز ایسے ہی سجی سنوری بیٹھی نظر آنے لگی تھی، اور بیوی کام کرتی تو میں بس بیوی کی عقل پر ہی دنگ رہ جاتا تھا۔ اس کام والی کے ساتھ ساتھ اب تو بیوی پر بھی مجھے غصہ آنے لگا تھا، جس کی سمجھ بوجھ پتہ نہیں کہاں جا سوئی تھی، اور اب اسے خیال رکھنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس بار ڈاکٹر نے اسے بہت احتیاط کا بولا تھا۔ گزرنے کے ساتھ میرا شک بھی بڑھتا گیا۔ مجھے سب کے پیچھے کوئی اور وجہ ہی معلوم ہو رہی تھی، مگر وہ وجہ میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر میری بیوی کیوں کام والی کا کہا مانتی ہے۔ یہ بات میں جانتا تھا کہ اکثر کام والیاں بہت زیادہ فری ہو جاتی ہیں، لیکن میرے گھر میں تو کچھ انوکھا ہی ہو رہا تھا کہ ملازمہ یہاں کی مالکن ہی لگنے لگی تھی اور میری بیوی کام والی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بیوی سے سختی سے پیش آتا اور اس سے اس کے عجیب رویے کے لیے باز پرس کرتا جس سے ہمارے درمیان لازمی تلخ کلامی ہو جانی تھی، کچھ ایسا ہو گیا کہ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی، تو میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ پانی کچن میں چلی گئی ہوگی یا پھر بچوں کے کمرے میں ہوگی، لیکن جب وہ کافی دیر بعد بھی کمرے میں نہیں آئی تو مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے عجیب سی بے چینی تھی، اور اس بے چینی کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ راحت محسوس کرتے میں بھی بستر سے اٹھتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے بچوں کے کمرے میں دیکھا تھا، لیکن وہاں میری بیوی نہیں تھی۔ اس کے بعد کچن اور پھر ہر جگہ میں نے چیک کر لیا، لیکن وہ پورے گھر میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھتا، اسے آوازیں بھی دینے لگا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، تو میں اپنے رہائشی حصے سے نکلتا باہر آ گیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ایک دم سے میری نظر ملازمہ کے کوارٹر پر پڑی تو میں پتہ نہیں کیا سوچتے اس جانب چل دیا۔ میرا دل کچھ انہونی ہونے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ میں دل میں سب خیریت کی دعا کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہاں پہنچتے اندر کی طرف دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں تو وہ ماحول بنا ہوا تھا جس کا میں نے دور دور تک سوچا بھی نہیں ہوا تھا۔ ان ملازموں سے جس وجہ سے خار کھاتا اور کتنا انہیں ناپسندیدہ گردانتا تھا، آج اتنا ہی ان کی طرف سے مجھے جو دیکھنے کو ملا تھا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کچھ پل کے لیے تو وہیں فریز ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک دم سے ہوش میں آتے آگے بڑھا تھا اور ان کے درمیان بیٹھی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتے اسے وہاں سے ہٹاتے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا تھا، جس کی وجہ سے میری بیوی ایسے میری طرف دیکھنے لگی جیسے وہ پہلے بے ہوش تھی یا پھر سوئی ہوئی ہو اور اب جاگی ہو۔ وہ بھی اب میری طرح ارد گرد کے ماحول کو حیرانگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ میری قہر ڈھاتی نظریں سامنے موجود بظاہر کم عمر نظر آتے ملازمہ اور اس کے شوہر پر تھیں، جو مجھے یہاں دیکھتے بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اگر میں تھوڑی دیر اور یہاں نہ آتا تو نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ شاید میں اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھ۔ مجھے جو کچھ سامنے نظر آ رہا تھا اس سے مجھے یہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی اپنے کالے جادو ٹونوں کے لیے میری بیوی کا استعمال کر رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا کیے بس کچھ موم بتیاں جلائے وہ ایک دائرے میں میری بیوی کو بٹھائے کچھ منتر پڑھ رہے تھے جن کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ ان کے پاس کچھ تیز دھار چاقو بھی موجود تھے جو انہوں نے ہاتھوں میں کچھ اس طرح پکڑ رکھے تھے جیسے وہ ابھی میری بیوی پر حملہ آور ہونے والے تھے، لیکن میں نے یہاں آتے ان کا سارا منصوبہ تباہ کر دیا تھا، اور پھر ابھی مجھے ان کے چہروں پر اپنے آنے سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بغیر ڈرے اور شرمندہ ہوئے مجھے گھور رہے تھے جیسے وہ اب دونوں مجھے بھی جان سے مار دیں گے۔ میں نے ان کی اتنی محنت ضائع کر دی تھی۔ ان کے معصوم چہرے اب ان کے اندر کی حالت کی وجہ سے بہت ڈراونے لگنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم دونوں پر حملہ آور ہوتے میں نے چالاکی سے انہیں پیچھے دھکا دیا تھا، جس سے دونوں لڑکھڑاتے جلتی موم بتیوں پر جا گرے تھے۔ میں نے اس کا فائدہ اٹھاتے خود کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی وہاں سے نکالتے باہر سے انیکسی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ بیوی بہت ڈر گئی تھی، اسے لیے میں جلدی سے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر بٹھانے کے لیے ساتھ خود جلدی سے فون پر پولیس کا نمبر ملایا تھا۔
جس سے کچھ دیر بعد پولیس آئی اور میرے گھر میں موجود ملازمہ اور اس کے شوہر کو پکڑ کر لے گئی۔ وہ لوگ ایک مقصد کے تحت ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ کچھ ایسے گروہوں کے ساتھ منسلک تھے جو اپنی پیری فقیری کے کام کو چمکانے کے لیے کچھ انسانوں کی جان لے لیتے ہیں، جس سے انہیں بہت فائدہ حاصل ہوتا۔ انہیں اس بار کوئی حاملہ عورت چاہیے تھی، جس کی وجہ سے وہ میرے گھر پہنچ آئے تھے۔ میری بیوی انہیں اپنا بہت آسان ہدف لگی تھی اور وہ لوگ اپنی جادو اور تعویذوں کے ذریعے سے بہت حد تک اسے اپنے بس میں کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری بیوی ان کا ہر کہا آسانی سے مان لیتی تھی، کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسے جادوئی منتر تھے جن سے وہ کسی کے بھی دماغ کو اپنے قبضے میں کر سکتے تھے۔ یہ سب کچھ چونکہ قانون کی نظر میں جرم ہے، تو اسی وجہ سے وہ لوگ اب جیل میں تھے، اور پھر ان کی مدد سے ان کی بہت سی گروہوں کا بھی پتہ لگایا تھا جو اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے اور ان کو جان سے مار دیتے تھے، اور پھر کچھ ایسا کرتے تھے کہ کسی کو کانوں خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے بہت سے لوگوں کی مال و جائیداد کو اپنے نام کروا لیا تھا۔ اس سب سے چھٹکارا پانے پر میں نے اور میری بیوی نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے کہ اللہ نے ہمیں کسی بڑی مشکل سے بچا لیا تھا۔ سب سے زیادہ میں اپنی طاہری دنیا میں غافل نہیں رہا تھا، جبھی تو اپنے گھر میں ہونے والی معمولی تبدیلیوں کو بہت جلد جان گیا تھا، جس سے اپنے گھر اور اپنی بیوی کو بچا لیا تھا۔ آج سے اب مجھ سے زیادہ میری بیوی کسی انجان لوگوں سے خود کو اور اپنے بچوں کو مجھ سے زیادہ دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔